الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ایسے شخص کی فہم کو، فراست کو، بصارت کو اور بصیرت کو ہم اندھا پن نہ کہیں تو کیا کہیں، جو کہ سورج کو دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ رات ہے، جو ساحل سمندر پہ کھڑا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے صحرا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی کائنات میں مناظر قدرت کو دیکھتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو کلام اللہ میں بار بار مختلف مقامات پر جھنجھوڑا ہے۔ اے انسان، تو کس طرح سے میرا انکار کرتا ہے؟ تیرے سامنے کوئی اور ذات ہے میرے علاوہ جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتی ہے، مغرب میں غروب کرتی ہے؟ تیرے سامنے کوئی اور ذات ہے ایسی جو کہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتی ہے؟ تیرے سامنے کوئی اور میرے علاوہ ذات ہے ایسی جو زمین میں تم گندم کا دانہ بوتے ہو تو اس سے چاول کی فصل نکال دے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی ہی قدرت ہے۔ یہ تمام مناظر انسان کی اپنی تخلیق سے لے کر کائنات کی تمام تخلیقات پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور اسی کے کہنے سے، اسی کی منشا سے سب کچھ نظام کائنات چل رہا ہے۔ نہ انسان اپنی مرضی سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، اپنی مرضی سے ایک سانس بھی اضافی نہیں لے سکتا اگر موت آ جائے تو، اور اپنی مرضی سے وہ زمین میں کتنی وہ پانی کے دریا بہا دے، رزق نہیں اگا سکتا جب تک کہ مشیت الہی کار فرما نہ ہو۔ ناظرین کرام، صدائے قرآن کا سفر ہم نے الحمدللہ سے شروع کیا تھا اور آج پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 تک، جس میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ایسے ہی ایک گلہ کیا ہے انسانوں سے کہ تم میرا انکار کرتے ہو حالانکہ تم سب کچھ دیکھتے ہو۔ اور یہاں آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے اپنے وجود کے لیے، شہادت کے لیے، گواہی کے طور پر زندگی اور موت کو استدلال کا ذریعہ بنایا ہے۔ ناظرین کرام، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ لوگو، آخر تم کس طرح سے اس اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس کے بعد وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندگی عطا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام نعمتوں کو پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا اور 7 آسمانوں کو ترتیب دے دیا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ تم غور نہیں کرتے، تم پہلے بے جان تھے، موت کی حالت میں ہی تھے، عدم میں تھے، ہم تمہیں وجود میں لائے، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں وجود میں لائیں گے۔ اتنی بڑی شہادتیں تمہارے سامنے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے رشتے، رحم کے رشتے، سکے رشتے، وہ پہلے زندہ تھے، پھر وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم خود کہتے ہو کہ میری آنکھوں کے سامنے روح پرواز کر گئی۔ کیا تم میں اتنی جرت اور طاقت تھی کہ اس روح کو روک لیتے؟ پھر تم کس طرح سے میرا انکار کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کا ناظرین کرام ہم سے یہ گلہ ہے اور آواز ہے، صدا ہے قرآن کی، لوگوں کس طرح سے انکار کرتے ہو؟ ناظرین کرام، آج کے اس سبق میں جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 پر مشتمل ہے، اس میں ہمارے لیے صدا کیا ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن کے جو مہمان ہیں ناظرین کرام، وہ ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں،
माशाल्लाह मुहक्किक हैं, PhD डॉक्टर हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद हसनैन। आप माशाल्लाह एक जामिया में उस्ताद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदेद, आप तशरीफ लाए हमारे पास। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब कल भी हमारे मेहमान थे और आज हमने इनको फिर जहमत दी, जनाब मोहम्मद उस्मान चिश्ती, जो माशाल्लाह अपनी खूबसूरत आवाज़ में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत निछावर करते हैं। और मैं नाज़रीन किराम, जनाब मोहम्मद उस्मान चिश्ती अपनी पुरसोज़ आवाज़ में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। अभी एक वक्फ़ा है और वक्फ़े में हम जाया करते हैं दरबार रिसालत में और चश्मे तसव्वुर में रोज़ा अक़दस की जालियों को सामने लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है और हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान। और आज सदाए कुरान के सफ़र में हम पहुँचे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 28 और 29 तक, जिसमें मैंने अर्ज़ किया आज के प्रोग्राम के मुकद्दमे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वजूद की दलील के लिए, ईमान लाने के लिए और पुख्ता ईमान लाने के लिए ज़िंदगी और मौत को इस्तदलाल का ज़रिया बनाया है। और नाज़रीन किराम, बहुत हैरत की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना सिर्फ ये ज़ाहिरी ज़िंदगी और मौत को इस्तदलाल का ज़रिया बनाया है, बल्कि ये भी इरशाद फरमाया कि इससे पहले भी तुम हालत मौत में ही थे। अब उस हालत मौत से क्या मुराद है? वो क्या अदम था जिससे हम वजूद में आए? और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस ज़िंदगी के बाद फिर तुम मौत की आगोश में जाओगे और हम तुम्हें फिर एक मर्तबा ज़िंदगी बख्शेंगे। इसमें क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए सदा है, क्या पैगाम है? इस पे गुफ्तगू करते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद हसनैन से। डॉक्टर साहब, मुकद्दमा आपके सामने रखा है, इरशाद फरमाएं हमारे नाजरीन कलम और कागज़ लेकर, कलम और कापी लेकर बैठे हैं आपके निकात को नोट करने के लिए। और माशाल्लाह रोज़ सदाए कुरान में मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि ये वो नुक्ते नहीं जो तुमको किताबों में मिलें। आप जैसे उलमा से हम सीखते हैं, उन्हीं से रहनुमाई लेते हैं और कलामुल्लाह की जो सदा है उस पर लब्बैक कहने की कोशिश करते हैं। फरमाइए, ये दो मौतें और दो ज़िंदगियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शहादत यहाँ कायम की है, इससे क्या मुराद है? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब, आपके जवाब पे जाने से पहले मैं दो तरह की मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक मुबारकबाद तो बिलखसूस आपके लिए ये कि आपने जो सफ़र शुरू किया है सदाए कुरान का, ये अपने अंदर अपनी नवैयत का पहला प्रोग्राम है जो मीडिया के ऊपर आया है। बहुत से मजहबी प्रोग्राम सुबह के टीवी चैनल पे चले। और दूसरी मुबारकबाद मैं ये आपको ये देना चाहता हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में जिन 4 मकासद की तकमील के लिए भेजा, उस एक मकसद की तकमील का आप मिस्दाक बन रहे हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि यतलू अलैहिम आया व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि आप कुरान करीम की तफ़हीम बताएं इनको कि कुरान करीम का तकाज़ा क्या है एक इंसान से अल्लाह ताला का। डॉक्टर साहब, इस मुबारकबाद का मुस्तहिक मैं कता कलामी कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ करूँगा कि सिर्फ मेरी ज़ात नहीं है, इस कैमरे के पीछे बहुत से लोग काम कर वो भी हैं, MCR में प्रोड्यूसर बैठे हैं वो भी हैं, और पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल भी इसके वो सारे इंतज़ामिया। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपनी नवैयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम जिस तरह मैंने कहा। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला वसल्लम को ये ज़िम्मेदारी ठहराई कि आप मेरी आयात को खोल खोल कर बयान करें। कुरान करीम का मौजू इंसान है। सूरतुल बकरा कुरान करीम की तवील तरीन सूरत है और मदनी सूरत होने का दर्जा रखती हैं। मैं हज़रत गालिबन साद बिन नबी वकास की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। हज़रत साद बिन नबी वकास बड़े जय्यद सहाबाए कराम में से तल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लम से सूरतुल बकरा 20 साल में सीखी। अल्लाह अकबर। अरबी नस्ल हैं, यानी कि जब कहा जा रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ालिका का सीगा कौन सा है और इसका मायने और मतलब क्या है। उनकी मादरी ज़ुबान है। हज़रत अदी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कबीला अदी के सरदार हैं और अरबी नस्ल हैं। लेकिन साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि साद तुम दर मुस्तफ़ा पर 20 साल में क्या सीख रहे थे, अरबी नस्ल हो।
کہ فرمایا کہ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ایک آیت کا سبق لیتا اور جب تک اس کو اپنی ذات کا حصہ نہ بنا لیتا دوسرے سبق کے لیے در مصطفیٰ میں نہ جاتا. سبحان اللہ. آپ بھی ایک ایک آیات لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. میں اس لیے مبارکباد جو دوسری مبارکباد میں نے جو کہا تھا وہ اس میڈیا کے طور پر. اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. کیف تکفرون، اے انسان تم نے کس طرح اپنا یہ طرز عمل بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے انکار کا. صحیح. کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اموات میت کی جمع ہے اور میت بے جان چیز کو کہا جاتا ہے، بے جان ذرات کو کہا جاتا ہے. اگر انسان کی اصل حقیقت پر غور کیا جائے تو ڈاکٹر صاحب انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. کہیں منجمد اشیاء کا مجموعہ ہے، کہیں بہتی ہوئی اشیاء کا مجموعہ ہے، کئی غذاؤں کا مجموعہ ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ نے ان ذرات کو اکٹھا کر کر انسان کو پیدا کیا ہے. یہ جو پہلے کہا گیا نا فَأَحْيَا، یہاں فا کا صیغہ لایا گیا ہے. فا کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے کہ عدم سے وجود میں لایا ہے اللہ تعالیٰ. عدم سے زندگی میں لانے کا ٹائم پیریڈ کم ہے، اس لیے یہاں پہ فا کا فَأَحْيَا. تم عدم تھے، عدم سے تم وجود میں آئے. پہلی موت، پہلی زندگی کا تذکرہ ہو گیا. پھر کہا ہم نے تمہیں حیات بخشی، دنیا میں پیدا کیا. جب دنیا میں پیدا کیا اور پھر موت دی، اب اس کا ٹائم پیریڈ بڑھا ہے. یہاں پہ سما کا لفظ استعمال کیا. سما یمیتکم ثم یحییکم. پہلے فا کا صیغہ تھا، پہلے فا کا صیغہ تھا، اب سما ہے. کیونکہ فا کا صیغہ اس لیے تھا کہ ٹائم پیریڈ کم ہے، عدم سے وجود میں لے آئے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی حالت پہ غور تو کر. تو بکھری اشیاء کا ذرات کا مجموعہ تھا اور بے جان تھا. ہم نے تمہیں کٹھا کیا ہے اور کٹھا کرنے کے بعد تمہیں دو زندگیاں دی ہیں اور دو اموات دی ہیں. اب پہلی زندگی کا ٹائم پیریڈ کم ہے عدم سے وجود کا، دوسری کا زیادہ ہے. پیدا ہونے سے پہلے بھی تو انسان بے جان تھا. کہاں تھا؟ اس کا عدم میں تھا. عدم میں تھا. عدم سے وجود میں لایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَحْيَا کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم نے تمہیں حیا بخشی ہیں. انسان اپنی زندگی پر تو غور کرے، وہ کن اجزاء کا مرکب ہے. قرآن کریم خود جھنجھوڑا ہے انسان کو. اے انسان کیا تم نے دیکھا نہیں من نطفۃ، ہم نے تمہیں کس نطفے سے پیدا کر دیا ہے. اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک، جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک، زمین پہ گر جائے تو زمین ناپاک. پھر تو اللہ تعالیٰ کو پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری نشانیاں کیا ہیں، تمہیں یہ ذات لائق نہیں دیتی. اس لیے انسان بکھری ہوئی چیزوں کا نام تھا. اللہ نے اسے اکٹھا کیا، منجمد کیا. دو زندگی اور دو موت کا تذکرہ کر کر کہا کیفا تکفرون، یہ تمہارا طرز عمل کیسا ہے، کیسا طرز عمل تم نے اپنا رکھا ہے کہ تم اللہ ہی کا انکار کر رہے ہو. سب کچھ دیکھتے ہو، مشاہدہ کرتے ہو، اس کے باوجود ثم الیہ ترجعون. ڈاکٹر صاحب یہ تو حشر کا ہے، پھر قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہے. تم لوٹ کر جاؤ کہ احادیث مبارکہ میں مفصل متواتر احادیث کے اندر ہی ملتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا اور انسان کی حالت کیا ہوگی. اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو دنیا میں. سورۃ بقرہ کے اگلے بھی جو عنوانات ہیں اس کے اندر تعالیٰ کہتا ہے کرو جو کرتے ہو. یہ دنیا امتحان کا عمل ہے نا. جب کوئی بچہ پیپر دے رہا ہوتا ہے تو ٹیچر اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، ٹیچر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ غلط کر رہا ہے سوال، لیکن کبھی اس کو ٹوکتا نہیں ہے. وہ کہتا نہیں ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ڈے آف ججمنٹ رزلٹ کا دن ہوگا تو بھائی دیکھ لینا تم نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاؤں گا. اور میں اکثر ڈاکٹر صاحب یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم جن لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، نکما نکارا سمجھتے ہیں، قیامت کے دن وہ بہت آگے ہوں گے. اور جو دنیا کے اندر چند عہدوں اور چند کرسیوں اور چند اقتدار اور چند ڈگریوں کو لے کر اپنے آپ کو حرف کل سمجھنے والے، قیامت کے دن دیکھ لیں منصف اللہ تعالیٰ ہیں. وہاں پہ کوئی پرچی نہیں چلتی، وہاں پہ کوئی سفارش نہیں چلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں ایک عجیب جوڑنے کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اس دن لا تتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی کو تو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اللہ نے جس کو اجازت دے رکھی ہوگی. آپ اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ کن لوگوں کو اجازت دے گا جن کا تعلق قرآن سے ہے. اب قرآن کریم تو ایک بنیادی سورس ہے. جب ہم کہتے ہیں ماخذ اسلام کیا ہے، کہ اسلام کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، سورس آف اسلام کیا ہے، تو نمبر 1 پلر تو خود قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا موضوع خود انسان ہے. یہ انسان اور حضرت انسان کے گرد گھومنے والی کتاب ہیں. یہ پکار کے انسان کو کہہ رہی ہیں کہ انسان کبھی کیا تم نے اس نظریے سے مجھے کھولا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کس طرح زندگی گزارنے کا تقاضا کر رہا ہے.
افلا تاقلون افلا تدبرون. اور بھائی سوچو تو صحیح, یہ کتاب تمہاری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کریم ایسی مارکۃ الارا کتاب ہیں کہ اس کی تشریح و تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اس آیت کے ذیل میں فقہا نے دو مسئلے نکالے ہیں. ایک مسئلہ تو فقہا نے یہ نکالا ہے کہ یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ سے کیا جا رہا ہے, اور مشرکین مکہ بظاہری طور پر خدا کے منکر نہیں تھے, خدا کا انکار نہیں وہ کرتے تھے, وہ رسول خدا کے منکر تھے. اللہ نے رسول خدا کے منکر ہونے کو اپنا منکر قرار دے کر کہہ رہے ہیں کیف تکفرون, تم میرا انکار کر رہے ہو. اور قرآن کریم کا ایک اور بڑا عجیب و غریب اسلوب ہے, تو میرا انکار کرتے ہیں, جیسے کہا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اچھا ایک اور قرآن کریم کے اندر بڑا عجیب اسلوب ہے, بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے دشمنوں سے رسول خدا کو آگے کرتا ہے کہ تم اس کا جواب دو, اور رسولوں کے دشمنوں سے خود بات کرتا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب, یہ ہاتھ کس کے توڑے جا رہے ہیں؟ رسول خدا کا دشمن ہے, رسول خدا کو پتھر مار رہا ہے, اور اپنے دشمنوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون, اے نبی ان کافروں سے کہہ دو لکم دینکم. اور جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے ماں باپ کون ہیں, بیٹا بیٹی کتنے ہیں, رشتہ دار کون ہیں, کہا رسول قل هو اللہ احد, ان سے کہہ دو کہ میں احد. بالکل بالکل, یعنی کہ اپنی مخالفت کرنے والوں کا جواب اپنے نبی کی زبان اطہر سے. سبحان اللہ. اور نبی کی مخالفت کرنے والوں کو جواب تبت یدا ابی لہب و تب, وہی کی صورت میں اللہ نے خود دیا. ڈاکٹر صاحب اسی آیت میں کیف تکفرون, کیا بات ہے, تم میرا انکار کر رہے ہو, حالانکہ اللہ کے وجود کی عظمت کو اہل مکہ مانتا تھا, لیکن رسول خدا کے منکر ہوئے تو اللہ نے کہا تم میرے منکر ہو گئے. کیا بات. ابھی تک میں آپ کی ایک اور بات کے بھی نشے میں ہوں جو اب گفتگو میں کر کے آگے بڑھ گئے تھے, وہ یہ کہ جن کو ہم نکمہ سمجھتے ہیں, جن کو ناکارہ سمجھتے ہیں, اللہ کی نگاہ میں ان کی قیامت کے دن بہت قیمت ہوگی. مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے کہ جن کو لوگ ناکارہ سمجھتے تھے, حبشی نسل سمجھتے تھے, کالا رنگ ہے, موٹے ہونٹ ہیں, ان کو اذان کے لیے کیوں مقرر کیا, تو وہی بلال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور جنت کے مشاہدات کروائے گئے تو پوچھتے ہیں جبرائیل میرے آگے آگے کس کے چلنے کی آواز ہے, کس کے قدموں کی چاپ ہے, تو فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا بلال ہے. بلال. تو نبی کریم نے واپس آ کر بلال سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تم مجھ سے بھی آگے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب مسجد میں جاتا ہوں تو صرف 2 رکعت نماز وہ پڑھ لیتا ہوں, مسجد کی تعظیم, جی تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں, تو بس یہی کرتا ہوں. کہا کہ بلال تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جنت میں تم مجھ سے بھی آگے چل رہے ہیں. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, جوتے اپنی بغل میں ہیں, پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور جسم پر پرگندہ دور سے سفر کے اثرات ہیں. رسول نے فرمایا جنتی دیکھنا تو وہ دیکھ لو. 1 دن 2 دن 3 دن. حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں وہ میرے چچا تھے, میں اپنے چچا کے گھر چلا گیا یہ عمل دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے اطہر اس کو روز جنتی کہہ رہی ہیں, میں اپنے چچا میں تلاش کروں عمل کون سا کرتے تھے. کہتے ہیں میں 3 دن کے لیے اپنا بستر لے کر چلا گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کی بات تو ظاہری بات ہے ایک تصدیقی مہر تھی. کہتے ہیں میں اپنے چچا کے ساتھ پورا دن رہا, صرف نمازیں پڑھی, کھیتی باڑی کری, رات کو گھر آگے عشاء کی نماز کے بعد سو گئے. میں ساری رات چھپ چھپ کے دیکھتا رہا کہ ابھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. اور یہ وہ دور تھا ڈاکٹر صاحب جب کہ عبداللہ بن ابی جیسا منافق بھی مسجد نبوی میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا, چچا نہیں اٹھ رہے. دل میں ایک تھوڑا سا خیال آیا کہ نبی روز جنتی کہتے ہیں, روز جنتی کہتے ہیں, یہ تہجد نہیں ہے. 3 دن کے بعد جب جانے لگے نا, کہا چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنتی کہتے ہیں, کوئی خاص عمل نہیں دیکھا میں نے آپ کے اندر, لیکن رسول وسلم کی بات بھی حق ہے. انہوں نے کہا بیٹا رکو, میرے دل میں مخلوق خدا کے لیے کسی کے لیے نفرت نہیں ہے. کہا چچا حاضہ ہونا یہی وہ چیز تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. ڈاکٹر صاحب عبادت سے جنت ملتی ہیں, خدمت سے خدا ملتا ہے. سبحان اللہ. خدمت سے. آج جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اقتدار آنے کے بعد ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اور جو آخری الفاظ کہے وہ یہی تھے نا
کہ اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ڈاکٹر صاحب طاقتور سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے, آپ بھی ڈرتے ہیں, میں بھی ڈرتا ہوں. کمزور سے ڈرے جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ بہت گداز والی گفتگو آپ نے کی. ناظرین کرام, ایک وقفہ ہے پروگرام میں, اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل پر صبح کی ساعتوں میں پروگرام ہے صدائے قرآن, اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسنین. ڈاکٹر صاحب, اسی سبق میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں آگے ارشاد ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ڈاکٹر صاحب یہاں میری ایک الجھن ہے, ناظرین بھی اس سے ضرور استفادہ کریں گے, کہ ارشاد ہے یہاں پر کہ لوگوں, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین پر تمام اپنی نعمتوں کو پیدا کیا, سب کچھ جمیعا سب کچھ. پچھلے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے جناب مفتی حسان, میں نے ان سے بھی سوال کیا تھا کہ اللہ نے, حالانکہ فی الارض کی بجائے علل ارض بھی آ سکتا تھا, لیکن انہوں نے کل بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا تھا کہ فی میں فل پیکج ہے, اس میں علا بھی شامل ہے اور فی بھی شامل ہے. اور اس سے اور پروگرام میں مجھے بات یاد آ گئی تحدیث نعمت کے طور پر, اس سے پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک مہمان تھے, تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ عام طور پر قرآن کریم میں صالح مردوں کے لیے حوروں کی بشارت ہے, اعلان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. تو ہماری خواتین سوال کرتی ہیں کہ صالح مردوں کے لیے تو حوریں ہیں, صالح خواتین صالح عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. میں تکرار کے طور پر, کہ شاید اس دن ناظرین نہ سن سکے ہیں تو آج اس جواب کو سن لیں. انہوں نے بتایا تھا کہ حوروں میں دونوں شامل ہیں, مرد دونوں شامل, مذکر بھی شامل ہے اور مؤنث بھی شامل ہے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ حور میں مذکر کے لیے احور ہے اور مؤنث کے لیے الحورہ ہے, لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, خواتین کو بھی ان کے لیے بھی اس پیکج میں شامل ہے, جیسے فی میں علا بھی شامل ہے اور فی بھی شامل ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ میں نے لوگوں تمہاری زمین کے اوپر اور زمین کے اندر سب کچھ پیدا کیا. ڈاکٹر صاحب سب کچھ میں تو وہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جو انسان کے لیے مضر ہیں, حرام ہیں, ناجائز بھی ہیں, حرام بھی ہیں, ممنوع بھی ہیں. تو پھر اس پیکج میں سب کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیوں کیا؟ ڈاکٹر صاحب جو حضرت انسان ہے اور اس کے ساتھ جتنی بھی ضروریات وابستہ ہیں وہ زمین سے ہیں, اس کا لباس, اس کا کھانا, اس کا رہنا, اس کی اصل مٹی ہے, اس کی اصل زمین ہے. اب قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ زمین کے اندر و باہر جو کچھ پیدا کیا ہے حضرت انسان تمہارے لیے کیا ہے؟ صحیح. اچھا, فقہا نے یہاں پہ ایک اصول مستنبط کیا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے, ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہیں جب تک اس پر کوئی حرمت کی دلیل نہ آ جائے. اچھا, حرمت کی دلیل نہ آ جائے. اب جو حرام چیزیں جو آپ نے سوال کیا, اب مجھے بتائیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنی حیت میں اپنی اصل میں تو حرام ہیں, لیکن اس کی شکل اور ساخت بدلنے سے وہ حلال ہو جاتی ہیں اور انسان اسے نفع حاصل کر رہا ہے. اور اسے ڈاکٹر صاحب پھر میں یہ کہنے کی بھی جسارت کر لوں, آپ کی اجازت ہو تو, کہ بعض چیزیں اپنی اصل سے حلال ہیں, انسان ان کو خود حرام کر لیتا ہے اپنے کردار سے, جی, اپنے عمل سے. ہاں اب دیکھیں جیسے انگور ایک ثمر ہے, ایک پھل ہے, قرآن میں تذکرہ ہے, اور اسی کو انسان شراب بنا لیتا ہے جب اس کی کمبینیشن کا, بس اس کا کتنا پاکیزہ پھل ہے. ایسی ٹھیک, بالکل. اب دیکھیں, اب جامعات میں, یونیورسٹیوں میں دیکھیں رول کیوں بنتے ہیں, قوانین سخت کیوں ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کی ہٹ درمی اور بدنیتی پکڑی جاتی ہیں, اس کی بدنیتی پکڑنے پر قانون عام لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے. اب حرام چیزیں کیوں ہوئی کہ مخلوق خدا جو زمین پر تھی اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے. کیف تکفرون کے اندر ناشکری آ رہی ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا کس طرح
नाशुक्री कर सकते हो जिसने ज़मीन पे सब कुछ है तुम्हारे लिए बनाया है। अब मुझे बताएं, फुक़हा ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि जिस इलाके के अंदर जो मादनियात हैं उसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक उस इलाके की आबादी है। अब हम इसको कुरान को दूसरे तनाजुर में लेकर चलें, कुरान करीम से पूछें कि या अल्लाह तेरी नेमतें कब आती हैं, ज़मीन व आसमान पे हरियाली और अल्लाह तबारक व तआला चीज़ें कब आती हैं? तो अल्लाह कहता है वलौ अहलल कुरा आमनु वत्तकू लफतहना अलैकुम बिबरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, हम बस्ती के लिए ज़मीन व आसमान के ख़जाने खोल देते अगर वो ईमान ले आते और तकवे की ज़िंदगी इख्तियार कर लेते। अब ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसान को नफ़ा तब देंगी जब उस पर बसने वाले अहलु तकवा हो। डॉक्टर साहब, आज के माजी के 20, 40, 50 साल पीछे जा लें, हमारे वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन क्या वो अपने ख़ानदान का अच्छी खुराक का बंदोबस्त नहीं कर रहे थे? बिल्कुल। हमारे पास वसाइल होने के बाद, पैसे होने के बाद, अब मुझे बताएं आप और मैं पैसे लेके मार्केट जाए, कौन सी चीज़ खालिस मिलती हैं? और वहाँ के तो चीज़ें बड़ी आसान थी। क्यों? उनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से मजबूत था। गया गवाचा भी मुसलमान होता था ना, वो सुबह फजर के वक्त उठता था। हज़रत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा कि हज़रत ये रहमत में और बरकत में क्या फ़र्क है, ये बरकत क्या चीज़ होती है? अच्छा। उन्होंने कहा कि क्या तुमने कभी कुत्ते को देखा, फीमेल डॉग को देखा है? उसने कहा जी देखा है। वो कहते वो एक वक्त में कितने बच्चे देती हैं? उन्हें कहा वो 8 से 9 बच्चे देती हैं एक वक्त में। कहा मुझे बताओ इतने ज़्यादा बच्चे देने के बावजूद कभी तुमने कुत्तों का रेवर जाते देखा कहीं पे इकट्ठे? उन्होंने कहा जी नहीं, कभी नहीं देखा। कहा बकरी एक वक्त में कितने बच्चे देती हैं? वो कहते 1 से 2 देती हैं। कहा ज़िबा भी होती हैं, खाई भी जाती हैं, लेकिन रेवर उसी का नज़र आएगा क्योंकि अल्लाह ने इसमें बरकत को रखा है। और उसने कहा कि हज़रत कुत्ता भी तो अल्लाह की मखलूक, बकरी भी तो अल्लाह की मखलूक, फिर इसको रहमत मिल रही है, इसको रहमत क्यों नहीं मिल रही? उसने कहा कुत्ता रात को जागता है और बकरी रात को जल्दी सो जाती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं। अल्लाह की रहमतों का ताल्लुक सुबह उठने से है। आप मुझे बताएं कितने वज़ाइफ हैं, कितने वज़ाइफ हैं। हदीस में यहाँ तक आता है जो सुबह बंदा सुबह उठा और फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान जो वक्त होता है उस वक्त वो 100 मरतबा ये कह दे सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रसूल सल्लम दुनिया जलील होकर उसके कदमों में फेंक दी जाएगी। वक्त फजर का है, वक्त फजर का, वक्त फजर का है। जितने वज़ाइफ हैं या वक्त फजर का है या मगरिब का। ये जिक्र हम किसी और वक्त में भी कर सकते, लेकिन फजीलत उस वक्त की है। फजीलत उस वक्त की। अच्छा, असर नाम सुन्नतों और फ़र्ज़ के दौरान फजर की सुन्नतों के और आपके इल्म में ये बात तो होगी डॉक्टर साहब। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं सुबह फजर की 2 सुन्नतें अल्लाह के यहाँ इतनी मकबूल हैं कि अगर कोई शख्स वो छोड़कर ओहद पहाड़ भी सदका करता है वो 2 नफलों के बराबर नहीं, सुन्नतों के बराबर नहीं पहुँच सकता। उस वक्त हमारे नाज़रीन को डॉक्टर साहब ये एक मरतबा फिर बता दें कि फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान क्या पढ़े? कुछ वफ़ होता है ना इमाम के आते हुए, बड़ा छोटा सा है और ये बहुत बड़े कलामात हैं। सुबह अगर घर में ख़वातीन हैं पढ़ते रहे, और सुबह का अफजल जिक्र भी यही है। अगर किसी की फजर की सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। क्या बात है नाज़रीन किराम, ये बतौर ख़ास आज के प्रोग्राम सदाए कुरान का तोहफ़ा है जो डॉक्टर साहब ने दिया है कि फजर के वक्त सुन्नतें पढ़ के सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ा जाए तो वादा है जलील होकर उसके कदमों पे। ये आपका मेरा कौल नहीं है, जी जी, ये पैगंबर इस्लाम का कौल है और रसूल सल्लम की तरफ तो वही आती हैं। मतलब ये है कि वो पूरी तो देखें, दुनिया से फाइक हो जाएगा। डॉक्टर साहब करके तो देखें, असल चीज़ को करके देखें। हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, हम अपनी कमियों कोताहियों का मलबा औरों पे डालते हैं। बहादुर शख्स वो होता है जो अपनी कमी कोताही को ऑन करे। हम नमाज नहीं पढ़ते ना तो ये कभी भी नहीं कहते कि भाई मेरी कमी कोताही थी, और जी लैक्चर हो रहा सी, और जी मार्केट सा, और राती भाजी लेट आए सा डिनर तो इस वास्ते ना। भाई नमाज मैंने छोड़ी है, मैंने इसको अल्लाह का जवाब देना है। डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत आपने तोहफ़ा दिया आज के प्रोग्राम में। ये तोहफ़े हम आपसे हासिल करते रहेंगे इंशाल्लाह, फिर बुलाते रहेंगे। नाज़रीन किराम, इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू थी जनाब डॉक्टर मोहम्मद हसनैन की। माशाल्लाह जामिया में उस्ताद हैं तो ऐसी गुफ्तगू तो फिर होनी ही थी। एक बात मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा कि गुफ्तगू के दौरान भी ये बात हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई चीज़ भी इंसान के लिए बेफ़ायदा पैदा नहीं की। चूंटी, इवन के सांप जिसके जहर से आम तौर पे इंसान मर जाता है, डरता है इंसान उसकी,
وجود سے کہ وہ سانپ آ رہا ہے، لیکن میں عرض کروں کہ اس کے زہر میں بھی بعض بیماریوں کی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوائیات بن رہی ہیں، جی دوائیات میڈیسن بنتی ہے۔ ناظرین کرام، میں نے سنا کہ ایک شخص حکیم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے یہ بیماری ہے، بیماری کوئی بہت پیچیدہ تھی، تو حکیم صاحب نے کہا، طبیب نے کہا کہ تیری بیماری کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو بڑی شہرت سنی تھی آپ کی کہ آپ ہر بیماری کا علاج کر لیتے ہیں، میں تو بڑی دور سے چل کے آیا ہوں۔ تو طبیب نے کہا، حکیم نے کہا کہ نہیں، تیری بیماری کا علاج میرے پاس سر دست نہیں ہے۔ چلا گیا نا امید ہو کر۔ 7-8 دن بعد وہ حکیم صاحب سے ملا، کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ میری بیماری کا علاج ہی نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں۔ حکیم صاحب حیران ہوئے کہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کہا کھایا کیا تھا تم نے؟ ذرا مجھے چارٹ بتاؤ، اتنے دنوں میں تم نے کھایا کیا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نے کھانا کھایا ہے، اور میں نے کیا کھانا تھا؟ تو کہا نہیں، مجھے بتاؤ کہ کھانے کے علاوہ کیا کھایا؟ کہا کہ میں بس ایک پگڈنڈی پہ چل رہا تھا اپنے گاؤں کی گھر جاتے ہوئے، تو راستے میں گنا تھا، بس وہ میں نے توڑ کے وہ چبایا ہے، وہ چوسا ہے، گنے کا رس میرے جسم میں گیا تو میں ٹھیک ہو گیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ وہ بتاؤ گنا تم نے توڑا کہاں سے تھا؟ کہتا آئیں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ساتھ لے گیا، جس جگہ سے گنا توڑا تھا اس کے نیچے سانپ مرا ہوا تھا۔ تو حکیم صاحب نے کہا یہی تمہارا علاج تھا، جو میری دسترس میں نہیں تھا کہ میں سانپ کو حاصل کرتا، پکڑتا، اس کا زہر کشید کر کے نچوڑ کے تمہیں دیتا۔ یہ دیکھ لو سانپ مرا ہوا ہے، اس کا زہر گنے میں گیا تھا اور گنے سے تمہارے جسم میں گیا، اور یہی تمہاری بیماری کا علاج تھا۔ ناظرین کرام دیکھ لیجئے، کوئی چیز اللہ نے بیکار انسان کے لیے پیدا نہیں کی، انسان اس کو حلال بھی کر لیتا ہے اور اس کو حرام بھی کر لیتا ہے اپنے اوپر، لیکن خدا کے قوانین کو، اللہ رب العزت کے قوانین کو پامال کرتا ہے، یہاں سے اللہ رب العزت کا گلہ شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور صبح کی ان ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ساعتوں میں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔